الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اے لوگو اتقو ڈرتے رہو ربکم الذی اپنے پروردگار سے الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ ایک ہی جان سے وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور پھیلا دیے دونوں سے بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے الذی تساءلون بہ جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں والارحام اور خبردار رہو قرابت والوں سے ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تبارک و تعالی تم پر نگہبان ہے وآتوا الیتامی اموالہم اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور نہ بدلو برے مال کو اچھے مال سے ولا تأکلوا اموالہم الی اموالکم اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بہت بڑا وبال ہے۔ یہ سورہ نساء اس کی 2 آیتیں آج ہم نے تلاوت کی ہیں اور اس صورت کا سورہ آل عمران کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کے حکم پر سورہ آل عمران کو ختم کیا تھا اور اس صورت کی ابتدا ہی تقوی سے شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے اس اعتبار سے دونوں کے درمیان یہ ربط ہے۔ اور دوسرا ربط مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں بعض غزوات جیسے میں نے عرض کیا غزوہ احد اور غزوہ حمراء الاسد وہ ذکر کیا تھا، اور پھر مخالفین کے ساتھ اسلام کی روح سے جو برتاؤ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا تھا، اور پھر مخالفین پر جہاد کے ذریعے سے فتح حاصل کرنے کی صورت میں جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آ جاتا تھا اس میں خیانت سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بخل تھا اس بخل کی حق تعالی شانہ نے مذمت بیان فرمائی تھی۔ اور اس سورت کے بالکل شروع کے اندر اپنے لوگوں کے ساتھ میل جول یعنی حقوق العباد کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کافی تاکید فرمائی ہے اور حقوق العباد کے احکام ذکر فرمائے ہیں، اور خاص طور پر اپنے جو قرابت کے لوگ ہیں یا اس طریقے سے جو یتیم ہو جائیں ان کے جو اموال ان کے
ورثاء چھوڑ دیں، ان کے اموال وہ ورثاء کو مل جائیں اور ان ورثاء میں کچھ نابالغ بھی ہو تو اس مال کو اہتمام سے اور احتیاط سے استعمال کرنے کا حکم ہے۔ تو وہاں پر بھی مخالفین کے ساتھ برتاؤ کا اور جہاں موافقین کے ساتھ برتاؤ کا ذکر ہے، تو اس اعتبار سے یہ دونوں کے درمیان ربط ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اگر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر آگے اس کے لیے حقوق العباد کو اہتمام سے ادا کرنے اور اس میں احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرابت والوں کے ساتھ اچھائی کے برتاؤ کا حکم دیا ہے، اس میں سب سے پہلے تو ارحام کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ رحم کی جمع ہے، اور رحم جو ہے وہ بچہ دانی کو کہتے ہیں، جس میں ولادت سے پہلے ماں کے پیٹ میں بچہ رہتا ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے اس کے اوپر رحم کا اطلاق ہوتا ہے، اور چونکہ یہ ذریعہ قربت یہیں رحم ہے، اس لیے اس کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رحمی اور رشتہ داری کے طور پر نبھانے کا حکم ہے، اور اس سے بے توجہی اختیار کرنے اور بے رخی اختیار کرنے اور حقوق کو پامال کرنے کی صورت میں اس کو قطع رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی کافی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی کے جو ہے وہ دو بڑے فائدے انسان کو مل جاتے ہیں، ایک تو آخرت کا ثواب، اور دوسرا رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، عمر کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ یہودیت سے دائرہ الاسلام میں داخل ہوئے تھے، وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے استقبال کے لیے لوگ دوڑ رہے تھے، تو اور آپ کے ساتھ ملنے اور آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کی سارے تمنا کر رہے تھے۔ تو کہا کہ میرے کانوں میں بھی اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات پڑھے تو وہ چار باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی، آپ نے ارشاد فرمائی کہ کثرت سے سلام کا رواج ڈالو، اور دوسری اللہ کی رضائی جوئی کے لیے غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ صلہ رحمی کرو، اور پھر چوتھی بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب لوگ نیند کے مزے لے رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھو، تو بغیر کسی رکاوٹ کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن چار باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، ان میں سے ایک صلہ رحمی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، ان کے غم اور ان کی خوشی کے اندر شریک ہونا، اور اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہوں تو ان کی مدد کرنا۔
اور پھر جو صلہ رحمی کے اوپر عمل نہیں کرتا اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ حقوق قرابت کی جو رعایت نہیں رکھتا وہ جنت میں ہی داخل نہیں ہوگا۔ اور دوسری حدیث آپ کی یہ ہے کہ اللہ جو ہے اس قوم کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اب خود جو ہے انسان کو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس درجے میں سلوک کرتے ہیں اور اس صلہ رحمی کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے اندر عموماً یہ مرض ہوتا ہے کہ ہم بعض جو کہ ہمارے رشتے میں نہیں آتے ان کے ساتھ تو ہر قسم کے تعلقات رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، لیکن جو اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی محتاجی کے اوپر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے مال کو بھی صحیح طریقے سے ان کو دینے کا حکم دیا ہے۔ اور یتیم جو ہے وہ شریعت کی اصطلاح میں اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو بچپن کے اندر جس کا والد مر جائے اور بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جاتا۔ تو یتیموں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہو جو ان کو کسی نے تحفہ یا ہبہ کے طور پر دیا ہو یا کسی میراث کے نتیجے میں انہیں مل گیا ہو، تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، سرپرست ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے فی الیتامى یتیم لڑکیوں کے حق میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو پسند آویں، مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈرو کہ ان میں سے انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی نکاح کرو، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا لونڈی جو اپنا مال ہے، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے، یعنی بے انصافی نہ ہونے کی توقع اس میں قریب تر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کا مہر، نحلہ خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ چھوڑ دے تمہیں، عن شیء منہ، اس میں سے کچھ، نفساً اپنی خوشی سے، فَكُلُوهُ، تو اس کو کھاؤ، ہنیئا مریئا، مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ یہاں پہ عرب کے اندر مہر کے سلسلے میں بھی کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے۔ ایک یہ کہ مہر جو کہ لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ فرمائی کہ جو عورت نکاح کے ذریعے سے آدمی کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس کے نکاح کے اندر آ جائے، اس کا مہر مقرر ہو جائے، تو پھر اس کو دبانا نہیں چاہیے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور مت پکڑا دو بے وقوفوں کو، اموالکم،
اپنے وہ مال التی جعل اللہ لکم قیاما جن کو بنایا اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، وارزقوہم اور کھلاؤ ان کو، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور پہناتے رہو انہیں، وقولوا لہم قولا معروفا اور ان سے معقول بات کہو، وابتلوا الیتامی اور سدھارتے رہو یتیموں کو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے نکاح کی عمر کو، فإن آنستم منہم رشدا اگر دیکھو ان میں ہوشیارے، فادفعوا الیہم اموالہم تو حوالے کر دو ان کے مال ان کو، ولا تأکلوہا اسرافا اور نہ کھاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ، وبدارا اور حاجت سے پہلے، ان یکبروا کہ یہ بڑی نہ ہو جائیں، ومن کان غنیا اور جس کو حاجت نہ ہو، فلیستعفف تو وہ مال یتیم سے بچتا رہے، ومن کان فقیرا اور جو کوئی محتاج ہو، فلیأکل بالمعروف تو کھاوے دستور کے موافق، فإذا دفعتم الیہم اموالہم پھر جب ان کو حوالے کر دو ان کے مال، فاشہدوا علیہم تو گواہ بنا لو اس پر، وکفی باللہ حسیبا اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں کو اور عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منتظم قرار دیا ہے اور نگہبان قرار دیا ہے، تو تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھ کر بقدر ضرورت ان کے کھلانے پلانے پر خرچ کرتے رہو، اور اگر وہ مال اپنے قبضہ میں لینے کا مطالبہ کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو جس میں ان کی دل شکنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل تجربہ کار لوگ جو ہے نا وہ اس آیت کریمہ میں شامل ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کا بھی حصہ ہے، مما اس میں سے، ترک الوالدان جو چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون اور قرابت والے، وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون اس میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، مما قل منہ او کثر تھوڑا ہو یا بہت ہو، نصیبا مفروضا حصہ مقرر کیا ہوا، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى رشتہ دار، والیتامی اور یتیم، والمساکین اور محتاج، فارزقوہم منہ تو ان کو بھی کچھ کھلا دو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہہ دو ان کو موافق بات، معقول بات، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا من خلفہم کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے، ذریۃً اولاد، ضعافاً ضعیف، خافوا علیہم تو ان پر اندیشہ کرے، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، فلیتقوا اللہ تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا قولا سدیدا اور کہیں سیدھی بات، ان الذین یأکلون اموال الیتامی جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلما ناحق، انما یأکلون فی بطونہم نارا وہ بھرتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وسیصلون سعیرا
اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔ اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی جو سب سے کمزور ترین مخلوق تھی، یتیم بچے اور عورتیں، وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار رہتے تھے، اور جاہلیت میں ان کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی تسلیم کر بھی لیتا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہیں ہوتا تھا۔ اسلام نے سب سے پہلے ان ضعیف ترین اصناف کو حقوق دیے اور ان کی حقوق کی مکمل حفاظت کا اہتمام کیا، اور قانون وراثت کو نازل کیا کہ جس سے جو ہے وہ ہر صاحب حق کا حق متعین کر دیا۔ عرب نے تو یہ اصول ہی بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہی ہوگا جو گھوڑے پر سوار ہو اور دشمن کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کر لے، اور ظاہر ہے کہ بچے اور اس طریقے سے عورتیں یہ کام انجام نہیں دے سکتی تھی، اس لیے وہ جو ہے وہ سرے سے ان کو محروم ہی کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور اس کی 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا نابالغ تھا اور ایک بیوی تھی، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق اس کے 2 چچا زاد بھائیوں نے آ کر پورے مال کے اوپر قبضہ کر دیا، اور اولاد اور مرحوم کے اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ تو اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ چچا زاد بھائی جو پورے ترکے پر قبضہ کر رہے ہیں تو ان 2 لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں کہ ان کی فکر سے وہ فارغ ہو جائے، مگر انہوں نے یہ بھی قبول نہیں کیا۔ تب حضرت اوس بن ثابت کی بیوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ ساری صورتحال آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو اس وقت چونکہ قرآن کریم میں آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں توقف فرمایا، اور آپ کے اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے اس ظالمانہ قانون کا ضرور کوئی انتظام فرمائیں گے۔ تو اس پر جو ہے نا یہ آیتیں نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت نازل ہوئی جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں۔ یہاں یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ مال وراثت کی جو تقسیم ہے وہ ضرورت کے معیار پر نہیں ہے بلکہ قرابت کے معیار سے ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو سب سے زیادہ غریب ہوں، حاجت مند ہوں، تو اس کو وراثت کا سب سے زیادہ استحقاق حاصل ہوگا، بلکہ میت کے ساتھ رشتے کے اعتبار سے جو قریب ترین ہوگا وہ بنسبت بعید کے زیادہ مستحق ہوگا، اگرچہ ضرورت اور حاجت اس دور کی رشتہ دار کو زیادہ ہو۔ اور اس اقربیت کے ضابطے کو چھوڑ کر بعض رشتہ داروں کے محتاج یا نافع ہونے کو معیار بنا لیا جائے تو نہ اس کا ضابطہ بن سکتا ہے اور نہ یہ ایک طے شدہ مستحکم قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو اسی اصول سے ہمیں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ یتیم پوتے کو وراثت کے اندر مستحق سمجھتے ہیں اور یہ باقاعدہ